اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات میں سے اکثر کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک آیت الکرسی کا بھی آخری حصہ کچھ بقایا ہے، اس کا بیان بھی ہے، اور پھر دو آیات آیت الکرسی کے بعد اور ایک آیت جو آیت الکرسی سے قبل وارد ہوئی ہے، یعنی سیاق و سباق جو ہے آیت الکرسی کا، اس میں جو توحید عملی کا بیان ہوا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ دوسری طرف آج ہمارے پاس وقت کم ہے، پچھلی مرتبہ میرے درس میں 1.5 گھنٹے سے ذرا 10 منٹ زیادہ ہو گئے تھے، تو آج 1.5 گھنٹہ میرے پاس نہیں ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ میں اس مضمون کی تکمیل کرنی ہے، تو میں کوئی اعادہ اور تمہید جو ہے اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں عام کتابوں کی طرح چیپٹرز اور پیراگرافنگ نہیں ہے، لہذا ہمیں ایسا نہیں ملتا قرآن میں کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ صرف توحید پر ہو، ایک معاد پر ہو، ایک رسالت پر ہو، پھر توحید پر جو چیپٹر ہے اس کے بھی 3 حصے کیے گئے ہوں، یہ توحید فی الصفات ہے، یہ توحید فی الذات ہے، یہ توحید عملی ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے اس کی جو ایک شان ہے کہ کتابم متشابہم مثانیہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں یہ 3 الفاظ اس کے لیے آئے ہیں، کتاباً یہ ایک ایسی کتاب ہے متشابہن مثانی، اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، وہی مضامین یہاں بیان ہو رہے ہیں، وہی کہیں اور آگے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ حصہ آدم و ابلیس 7 صورتوں میں بیان ہو رہا ہے، دوہرا کر آتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض جگہوں پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص مضمون پر کوئی خاص آیت یا کوئی خاص صورت جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کے ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کا سب سے بنیادی ایشو ہے توحید، جس کی ضد ہے شرک۔ دین توحید ہے، توحید کی ضد اس کا اینٹونیم شرک ہے، لہذا اگر ان دونوں کو سمجھنا ہو تو کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ توحید سمجھ میں آ جائے گی تو شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی حاصل حقیقت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے ان کے ازداد کے حوالے سے، اور اگر شرک کا علم ہو گیا انسان کو تو توحید بھی واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، توحید ذاتی، ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس پر سورہ اخلاص ضربۂ سنام ہے، چوٹی ہے۔
توحید فی الصفات، اس کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے جامع مقام وہ آیت الکرسی ہے۔ توحید عملی، یہ اگرچہ قرآن مجید میں جیسے بقیہ یہ توحید فی الصفات اور توحید ذاتی جو ہیں یہ بھی مختلف مقامات پہ بھی آپ کو ملے گی، توحید عملی کا بیان بھی مختلف مقامات پر ہے، لیکن بحیثیت ایک سورت کے سورہ زمر جو ہے وہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ لیکن وہ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ خاصی بڑی سورت ہے، 8-9 رکوع ہیں، لہذا اس کا خلاصہ اس توحید صفاتی کے پہلے اور بعد کی آیات میں بیان کر دیا گیا، اور یہ سیاق و سباق اس اعتبار سے بہت بامانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رکوعوں کی تقسیم جو ہے یہاں پر صحیح ہوئی ہے۔ میں جب تعارف قرآن کے اوپر جب میں کچھ گفتگو کرتا ہوں اس موضوع پر تو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ رکوعوں کی تقسیم بالعموم بامانی ہے۔ یہ جو 4 آیات ایک رکوع قرار دیے گئے، ایک آیت سورہ آیت الکرسی سے قبل اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد، تو یہ بہت صحیح ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اگرچہ یہ رکوعوں کی تقسیم دور صحابہ کی نہیں ہے، دور نبوی کی نہیں ہے، بعد کی شے ہے، لیکن اکثر و بیشتر بہت ہی معقول کہ واقعتاً ایک مضمون اس رکوع کے اندر مکمل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ توحید ذاتی بھی اس آیت الکرسی میں موجود ہے، الحی القیوم پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ توحید ذاتی سورہ اخلاص کا الاحد اور الصمد، ان 2 کا جو بھی خلاصہ ہے اور ملخص ہے وہ یہاں الحی القیوم میں آ چکا ہے، لیکن زیادہ بڑا حصہ جو ہے آیت الکرسی کا وہ توحید صفات پر، لیکن توحید عملی میں اس کو لپیٹ لیا گیا ہے، انولپ کر لیا گیا ہے۔ پہلی آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں انہوں نے توحید عملی کا خلاصہ پورے قرآن مجید کا یہاں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے پہلے تو جو حصہ آیت الکرسی کا رہ گیا ہے اس کے بارے میں غور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے اس پر 2 درس ہو چکے ہیں، اور پچھلی میری گفتگو جو تھی وہ کل کی کل مسئلہ شفاعت سے متعلق تھی، اس لیے کہ اس کے درمیان میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ واقعتاً بڑی جلالی شان کا عامل ہے۔ کون ہے وہ جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے؟ اب اس کے بارے میں جو وضاحت میں کر چکا ہوں اس کی اب میں مزید اس میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن اس سے بعد کے ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ جو صفت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنی جگہ پر تو توحید صفاتی کے بیان کے لیے یہ لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 ہی سب سے نمایاں اور عظیم صفات ہیں جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تکرار اور ایمفیسس کے ساتھ ذکر ہے، ایک قدرت هو علی کل شیء قدیر، ایک علم ہوا بکل شیء علیم۔ ان 2 صفات کے حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ آیت الکرسی میں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو اس اصول سے غور کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ شفاعت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ تفسیری اعتبار سے تو اس میں بہت سے اقوال ہیں، سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بطور استعارہ ہے ہر شے کا احاطہ کرنے کے لیے، جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، گویا کہ اس طریقے سے ایک احصاء اور احاطہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین نے اس پر اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر جو تابعین حضرات میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے جن کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا، ان میں سے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت سدی، ان کی رائے یہ ہے ما بین ایدیہم سے مراد ہے امور دنیا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفہم سے مراد ہے امور آخرت جو ہمارے پیچھے ہے۔ یہ رائے ہے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت سدی کی۔ لیکن اس کے برعکس ہے حضرت ضحاک اور حضرت کلبی کی آراء کہ یہ کہتے ہیں کہ ما بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے، آخرت آگے ہے جدھر ہم جا رہے ہیں، وہ مستقبل کی شے ہے ہمارے لیے، ہمارا رخ ادھر ہے۔
اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے، اس لیے کہ میں نے کل جو کمائی کی تھی وہ پیچھے رہ گئی، آج جو کمائی کر رہا ہوں وہ پھر پیچھے رہ جائے گی، کل آ جائے گی، تو پھر اس میں جو بھی، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو یہ علم نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ تو جو کمائی ہم کرتے جا رہے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ منزلیں وہ تو کہیں جمع ہو گیا حساب کتاب۔ اس اعتبار سے حضرت ضحاک حضرت قلبی کی رائے یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد امور آخرت ہے اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے۔ لیکن ایک خاص قول کہ جو حضرت عطا نے نقل کیا ہے مرفوعاً اس معنی میں کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ امور آخرت سے مراد، امور ما بین ایدیہم سے مراد ہے من فی السماء والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب وہ ہمارے سامنے ہے، اور وما خلفہم ما فی السماوات و فوقہن، آسمانوں اور اس سے اوپر جو کچھ ہے، آسمان یعنی آسمان سمائے دنیا اور زمین، اس میں جو کچھ ہے وہ تو ما بین ایدیہم ہے۔ آسمانوں میں اب اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، اور پھر یہ کہ اس سے بھی اوپر جو کچھ ہے، عرش ہے اور کرسی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے در حقیقت خلفہم۔ لیکن یہ کہ اب سب کو جمع کر لیجئے، حاصل کیا ہے؟ کل مخلوقات کے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے اللہ کے علم میں وہ موجود ہے۔ اب دیکھیے اسی کو اب دوسرے پیرائے میں کہا ہے، ایک ہی بات کا ایک منفی پہلو بھی آیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کی شان تو مثبت طور پر یہ آ گئی کہ جو کچھ ہے کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، بلکہ ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ بڑا پیارا انداز ہے سورہ طٰہٰ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر یہ ہے کہ کچھ شکوہ کیا حضرت جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے، وحی کا اشتیاق ہوتا ہے، اور آپ وقفہ وقفت دے رہے ہیں، وقفے طویل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو حضرت جبرائیل نے دیا ہے وہ قرآن میں ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلیغ ترین مقام ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، وما بین ذالک، اور آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں، میرا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو وہ دعا جو ہے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کی کیفیت، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، یہ کیفیت ہونی چاہیے، میرے وجود میں بھی تو تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ کی صفت علم کو تو بیان کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب جو ما سوی اللہ ہے، کوئی ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، علماء ہو، سائنسدان ہو، کوئی بھی کسے باشد، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ کل مخلوقات اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یعنی العلم اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ کوئی اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اسی کی مثالیں ہیں کہ جو ملائکہ کے قول میں آیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، تیری ہستی پاک ہے ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء دیا گیا اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ کل مخلوقات کا علم محدود
اور نمبر دو یہ کہ اتنا ہی جتنا کہ ہر ایک کے لیے اس نے ایشو کیا ہے، سینکشن کیا ہے۔ یہی وجہ کہ حضور کو سکھایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو، دعا کرو، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ، اسی طریقے سائنس جو ہے در حقیقت یہ کیا ہے، یہ علم جو ہے حضرت آدم کو جو علم الاسماء دے دیا گیا تھا یہ اس کی ایکسفولیشن ہے۔ جیسے بیج سے پورا درخت وجود میں آتا ہے، آم کی گٹھلی سے پورا آم کا درخت وجود میں آتا ہے، وہ سارا کا سارا پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں تھا۔ یہ پورا سائنٹیفک علم جو اکتسابی علم ہے، جس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے پھر ان معلومات کا اس کا جو سینس ڈیٹا جو اس کمپیوٹر کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو پروسیس کر کے انفر کر کے نتیجے نکال کر شواہد کو دیکھتے ہوئے سابقہ میموری کے ساتھ اس کو پھر ریفر کرتے ہوئے یہ علم رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ بہت کیڑی کی چال بڑھ رہا تھا، جیسے کیڑی چلتی ایسی اس کی رفتار تھی۔ لیکن رینائسنس کے بعد یورپ میں ایک دم اس کا جیسے جوش یا ابال کہا جائے، ایکسپلوژن۔ چنانچہ آج کیفیت وہ ہے جو علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی تعبیر کی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ علم الاسماء ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم میں ودیت کر دیا تھا پوٹینشلی بالقوہ۔ بالقوہ کے لفظ کو آپ نہیں سمجھیں گے، پوٹینشلی کو آپ سمجھ لیں گے، اس لیے میں دہرایا کرتا ہوں۔ پوٹینشلی علم دے دیا گیا تھا، ایکچول اب وہ فارم اختیار کر رہا ہے گریجولی، رفتہ رفتہ، اور یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کل علم کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ ہے اصل توحید۔ اچھا، اب اگر یہ اللہ کی صفت علم کا ان دونوں پہلوؤں سے ہمیں علم ہو گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا شفاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، شفاعت ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے ذہنی جو تصورات ہیں انہی کے حوالے سے قرآن مجید گفتگو کرتا ہے۔ سفارش یا شفاعت، اس کا کیا تصور ہمارے سامنے ہے؟ کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کوئی مقدمہ ہے جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی اور کسی جگہ پر کسی کو ملازم رکھنا ہے، 100 درخواستیں آ گئی ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ اب کوئی شخص جا کر اس سے کچھ کہتا ہے کہ دیکھیے جو بھی اس فائل کے اندر یہ کیس ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص نیک نیت ہے، شریف النفس ہے، میں جانتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیزیں غلطی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ جو صاحب اختیار ہے اس شخص کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تجھے معلوم نہیں ہے، یہ شخص در حقیقت ایسا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اور شفاعت کر سکے اس کے نزدیک، اس کے ہاں، مگر اس کے اذن سے۔ اور اب اس کی جڑ کاٹی عقلی دلیل سے۔ سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر اس شے کو جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کو معلوم ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے معلوم نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے شہود کے درجے میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے لیے غیب کے پردے میں ہے۔ اس کا علم تو کامل ہے۔ اور جتنی بھی ہستیاں ہیں، جو بھی سفارش کرنا چاہے گا وہ ان مخلوقات میں شامل ہے کہ جس کو اتنا ہی علم ملا ہے جتنا کہ خود اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ کس بنیاد پر؟ عقل اور منطق کے اعتبار سے جڑ کٹ گئی۔ اس کا حوالہ میں پیچھے بھی دے دوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے پہلے جو تھا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار مطلق، سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو کوئی دوسری ہستی اس سے بالا تر اختیار رکھنے والی ہے کہ اسے ڈکٹیٹ کر سکے۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بالا تر ہستی ہو تو وہی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے۔ تو کون ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اس کو؟
اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کا روب ہے اللہ پر یا کسی کا کوئی حق ایسا اللہ کے اوپر ہے کہ وہ بڑی بات منوا سکتا ہے، کسی کا زور چلتا ہے اللہ پر کہ وہ جو بات چاہے اس سے منوا لے گا، اس کی نفی پہلے کر دی گئی ہے۔ وہ قدرت کے حوالے سے، اختیار مطلق کے حوالے سے وہ شفاعت کی جڑ ٹوٹ گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور اس کے بعد جو رہی کسر تھی، رہی صحیح، اس کو پورا کر دیا۔ آخر سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی جا کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے؟ معاذ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی، اس کی کرسی، اس لفظ کو اب سمجھئے، یہ چونکہ ان متشابہات میں سے ہے۔ عرش، کرسی، قلم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس عالم سے متعلق ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، امور غیبیہ ہیں۔ اب اس میں آپ کو قول بہت سے مل جائیں گے۔ کرسی اصل میں عربی میں لغت کے اعتبار سے کہتے کراسا، کسی شے کا تہ بر تہ ہونا۔ فرض کیجیے گدیاں پڑی ہوئی ہیں بہت سے، آپ نے ایک دوسری تیسری جو اب اونچی ہو گئی، اب اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے، یا یہ کہ کوئی اور ایسی شے ہے اونچا بیٹھنے کے لیے، تو اس طریقے سے چونکہ اہتمام کیا جاتا تھا تو اس جگہ کو پھر کہا جاتا تھا کرسی۔ ذرا اونچی جگہ ہے جو تہ بر تہ بلندی جس کے اندر آئی ہے۔ لیکن استعارہ اس کا کیا ہے؟ استعارہ ہے اقتدار، اختیار۔ اس کا اقتدار مطلق چھایا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، مستولی ہے، تمام آسمان اور زمین اس کی گرفت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، کوئی شے بھی، اور یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید چونکہ کائنات، کون و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، ان اصطلاحات کو کہیں استعمال نہیں کرتا، وقت و زمان اور مکان کہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ سادہ الفاظ کہ جو عرب کا بدو بھی سمجھ لیتا تھا۔ کل کائنات کے لیے لفظ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، بات ختم ہو۔ یہ گویا کہ احاطہ ہے کل کون و مکان کا، کل کائنات کا، ٹوٹل ایگزسٹنس۔ اب معلوم ہوا کہ کل کائنات، کل زمان و مکان اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کے تحت ہے، کوئی حصہ اس کا اس سے فارغ، خالی، آزاد نہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت کاملہ اور اس کا اختیار مطلق بھی اس کی تعبیر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، مثبت بھی منفی بھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ بلاغت کے اصول ہیں جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کلام میں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ آدھا یعود عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بوجھ جس کو اٹھانے میں دقت ہو۔ اسی کی ایک مثال ہے حمل اور اسر۔ حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر آدمی چل سکے بآسانی، وہ حمل ہے، اور اسر وہ بوجھ جس کے نیچے آدمی دب کر رہ جائے، اس کا بوجھ اٹھایا نہ جا رہا ہو، اب وہ پاؤں اٹھا نہ سکے، چل نہ سکے۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا۔ یہ جو عظیم ترین دعا ہے جس پر کہ یہ عظیم ترین سورت قرآن مجید کی ختم ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ تو حمل جو ہے وہ بوجھ ہے، لیکن وہ بوجھ کے جس کے نیچے کو دب کر رہ جائے وہ ہے اسی طریقے سے آدھا یعود، جس سے کوئی شخص جو ہے وہ عاجز آ جائے، کوئی ہستی عاجز، ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمین، کل کائنات، کون و مکان۔ اب وہ الفاظ جو ہیں فلسفیانہ اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے ان سب کو جمع کر لیجیے۔ مراد کیا ہے؟ اس پورے وجود کو اٹھائے رکھنا۔ اب یہاں وہ لفظ آ جائے گا قیوم۔ یہ کل وجود قائم ہے اس کی توجہ سے یا اس کی قدرت کاملہ سے۔ کل وجود جو ہے
اس کا در حقیقت برقرار رہنا اللہ تعالیٰ ہی کے بل پر ہے، اللہ ہی کے اذن پر ہے، اللہ ہی کی توجہ کے اتکا سے۔ اب یہ الفاظ تو ہم استعمال کر رہے ہیں بات کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں، وہ زبان کے جو محدود ہیں، اور اس میں یہ کہ اس کے علاوہ ہم باہر جا نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کی توجہ سے کہہ لیں، اذن سے کہہ لیں، قدرت سے کہہ لیں قائم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس پر گراں گزر رہی ہے۔ وہ الحی القیوم سے جو بات شروع ہوئی تھی، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہاں بھی ایک شرک کی نفی کی گئی ہے۔ نائبین کا جو تصور گھڑا گیا ہے، یہ الہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آلہہ، بڑے جی کے گاڈ کے ساتھ چھوٹے جی کے گاڈز اینڈ گاڈیسز، مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتا، اس میں یہ تصور پنہا ہے کہ کوئی ایک ہستی اس پوری وسیع اور اس کائنات کو چلا سکے، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ آخر کو فوج ہونی چاہیے، کوئی اس کے مددگار ہونے چاہیے، کوئی اس کے نائبین سلطنت ہونے چاہیے، سپہ سالار بڑا ہے، بہرحال اس کے کوئی نہ کوئی تو مختلف میمنہ میسرہ قلب کوئی نہ کوئی دوسرے اس کے ہوں گے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور ہمارا تصور یہ کہ انہیں پھر کچھ نہ کچھ اختیار بھی حاصل ہوگا۔ پہلی بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تدبیر امر کے لیے فرشتوں کی فوج رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہ فرمایا گیا کہ اس کے لا یعلم جنودہ الا ہو، وہ اپنے لشکروں کو وہی جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ کتنے بڑے لشکر ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے قطعاً۔ اختیار کا تصور جہاں آ جائے گا وہاں وہ شرک پیدا ہو جائے گا۔ اب اگر اس کے پاس اختیار ہے تو کچھ اس کی کچھ خوشامد کرو، کچھ پیمپرنگ کرو، کچھ تو ہونا، آخر کچھ ڈنڈوت کرو، کچھ سجدے کرو، کچھ اس کی مدح کے اور اس کی حمد کے ترانے بھی الاپو، یہ سورج دیوتا ہے، اس کے بھی آگے ہاتھ جو ہے کھڑے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جا۔ یہ سارا تصور کہاں آتا ہے؟ جہاں اختیار کی بات۔ ورنہ ایمان بالملائکہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آپ نے نوٹ کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے بعد ملائکہ کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں جو شرک کا ہے امکان، اس کی نفی کر دی گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کو کوئی تکان ہو جاتی ہے، یا اللہ کے لیے سارا انتظام جو ہے اس کا انصرام اس کے لیے بھاری ہے، اس کے لیے بہت بوجھل بن گیا ہے، اس لیے اس نے اپنے کوئی نائبین اور اس نے اپنے کوئی اس طرح کے مددگار بنا لیے ہیں اور انہیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار دے دیا۔ بس یہ تصور جہاں آئے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیے بالکل یہ اسی طرح کی آیت کا ٹکڑا ہے، آیت تو میں نہیں کہہ رہا کیونکہ آیت تو پوری ہے کہ آیت الکرسی ہے۔ جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ ایک حقیقت تو صحیح ہے، اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین 6 دنوں میں پیدا کیے۔ یہ بات قرآن میں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی، تورات میں بھی تھی، لیکن جب اصل تورات گم ہو گئی 587 قبل مسیح میں، 6 صدی قبل مسیح میں، جب نیبوکڈنیزر، جس کو اردو میں بخت نصر کہہ دیا جاتا ہے، وہ عراق کا بادشاہ تھا، نمرودوں میں سے تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ نمرود تھا، اور ایک نمرود ہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تھی، جو اسی سورہ مبارکہ میں اسی رکوع کے فوراً بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کا ایک مباحثہ بھی ہوا تھا، وہ خدائی کا مدعی تھا، جیسے کہ فرعونہ مصر کے خدائی کے مدعی تھے، نماردہ تو نماردہ ہوں وہ عراق کے تھے، فرعونہ ہوں وہ مصر کے تھے، ان سب کا یہ تھا کہ نہیں اختیار ہمارا ہے۔ بہرحال وہ جو نمرود تھا اس دور کا، اس نے حملہ کیا، بخت نصر اس کا نام تھا، نیبوکڈنیزر، اور اس نے پورا یروشلم جو ہے مسمار کیا، تہو بالا کر کے رکھ دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 2 اینٹیں اور 2 پتھر سالم نہیں چھوڑے جڑے ہوئے، 6 لاکھ کو قتل کیا یہودیوں کو، اور 6 لاکھ کو کیپٹس بنا کر، اسیر بنا کر بیبیلونیا عراق لے گیا۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے، بیبیلونیا، کنگ آف بیبیلونیا نیبوکڈنیزر، اور یروشلم میں ایک انسان بھی باقی نہ رہا۔ اس کا تذکرہ بھی اگلے رکوع میں موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدہ کروایا اور تجربہ کروایا
کہ اس بستی کو دیکھ کر یروشلم کو وہ حیران ہو گئے، اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب اللہ اس بستی کو اس طرح ویران ہو گئی، کوئی متنفس ایک انسان باقی نہیں رہا، اس میں کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں رہی، یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہو جائے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 برس تک ان کے اوپر موت طاری کی ہے، اس کے بعد جب انہیں اٹھایا ہے اور پھر انہیں مشاہدہ کرایا ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اس وقت جو اصل تورات تھی گم ہو گئی، اس کے بعد سے آج تک وہ جو تختیاں ہیں جس پر کہ تورات کے احکام لکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حوالے کیے تھے کوہ طور پر، اس دن کے بعد سے آج تک دنیا میں وہ موجود نہیں ہے۔ 2500 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ تورات کہیں نہیں ہے۔ البتہ میرا بھی گمان ہے اور یہود کا تو دعویٰ ہے، میرا بھی گمان ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانوں میں، ٹنلز میں وہ صندوق سکینہ موجود ہے، تابوت سکینہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے آیت الکرسی سے پہلے کے 2 رکوعوں میں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس میں تورات بھی رکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے، کچھ اور تبرکات بھی ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ بہرحال وہ تورات جب گم ہو گئی تو اب 150 برس کے بعد تورات جو لوگوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کی ہے تو اس میں الفاظ شامل ہو گئے، اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اس آرام سے یہ تصور سارا ویک اینڈ کا ہے کہ 6 دن کام کر کے 1 دن تو انسان کا حق ہے کہ پھر وہ آرام کرے، کیونکہ اللہ کو بھی آرام کرنا پڑا ہے۔ 6 دن میں اس نے کائنات بنائی، آسمان اور زمین بنائے، تو آخر تھک گیا ہوگا، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اسی کی نفی ہے جو یہاں کی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی حفاظت، اس کا سنبھالنا، اس کا انتظام و اہتمام و انصرام اس پر قطعاً گراں نہیں گزرتا، ہرگز بھاری نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ العلی جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم کل 6 مرتبہ آیا ہے، بہت کم استعمال ہوا یہ اسم قرآن مجید میں، اور اس کی ایک شان ہے العلی، وہ جو از خود بلند و برتر، بالا، سب سے اوپر، سب سے اونچا۔ اب یہ میں سارے الفاظ بھی اس نوعیت کے جمع کر لوں تو العلی اس کا مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، علیین جو ہے، علیین وہ تو خیر 2 مرتبہ مزید بھی آیا، لیکن العلی نام تو وہی ہوگا کہ جو الف لام کے ساتھ ہے، معرف باللام ہو کر 6 مرتبہ آیا ہے، تو 4 مرتبہ العلی الکبیر اور 2 مرتبہ العلی العظیم، جیسے کہ یہاں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا ہے العلی، اور عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اب دیکھیے اس میں 3 الفاظ، کبیر، عظیم، علی، یہ 3 مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ علی اونچا، بلند و بالا، یہ بھی گویا کہ ایک محسوس، مشہود، اس طرح کی ایک ڈائمنشن ہے۔ کبیر بہت بڑا، یہ بھی وہ ڈائمنشن ہے کہ جو ظاہر و باہر ہے، محسوس ہونے والی ہے۔ عظیم، عظمت والا، یہ ایک مخفی پہلو، ایک چیز چھوٹی بھی ہو سکتی ہے حجم میں اور اس میں عظمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص بہت چھوٹی ہے، کبیر نہیں ہے۔ سورت قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے، جو تقریباً 3 پاروں پر ہے، یعنی 1/10 قرآن تو اپنے حجم کے اعتبار سے بن گیا، لیکن نہیں، عظمت جو ہے وہ سورہ اخلاص کی ہے، ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مسائل۔ تو ایک ہے ظاہری اعتبار سے کسی شخص کا بلند ہونا، بہت بڑا ہونا، اور ایک ہے اس کی باطنی حقیقت، عظیم۔ یہ عظمت جو ہے یہ ان ظاہری ڈائمنشن سے آزاد ہے۔ اب یہ تمام الفاظ جمع ہم کریں گے تب کہیں جا کر کچھ تھوڑا سا دھندلا سا ہلکا سا تصور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، 99 نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور جو لوگ ان ناموں میں کجی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی، یلحدون فی اسمائہ، ان میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا کل کا کل ذہنی رشتہ اور تعلق صرف اس کے انعاموں کے حوالے سے. اس کی ذات تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یہ الفاظ خاص طور پر تکرار کے ساتھ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے تخیل سے، تصور سے، ہمارے فہم سے، ہر چیز سے بالا تر، پھر بالا تر، پھر بالا تر، پھر بالا تر، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء. تو اب اس کے ساتھ تعلق کیسے ہوگا؟ وہ اسماء سے ہے، اور اسماء جو ہے ان کے اندر ایک جامعیت ہے. اللہ کی ہستی کے، وجود کے، ہستی کے کسی ایک رخ کو ایک اسم ظاہر کر رہا ہے، کسی دوسرے پہلو کو دوسرا. اب اس میں جامعیت اگر نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ صحیح طور پر وابستہ نہ رہے، اس میں کجی ہو جائے. وہ الغفور بھی ہے، المنتقم بھی ہے. اگر آپ نے کہیں صرف غفور ہی کے پر تکیہ کر لیا، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے یہ تصور کہ نفاق کا اور بے عملی کا سب سے بڑا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھائے. اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا، ٹھیک ہے کرتے رہو جو کرتے رہو، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے دھوکہ دے دیا ہے تجھے اس رب پر کہ جو ہے غفور ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ حساب کتاب لے گا. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. یہ تصور بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے. ہاں اگر یہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ، اللہ کا انتقام، اللہ کا قہر، اللہ، اگر یہی ذہن کے اندر چھا گئے تو ہمت جواب دے جائے گی، کمر ہمت ٹوٹ جائے گی. ہاں اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی، اس کو بھی سامنے رکھیں. تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوگا ما بین الخوف والرجاء، خوف اور رجا کے بین ایک کیفیت. اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے امید بھی ہو مغفرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے، اگر تم صرف شان غفاری بربک الکریم، کلا بل تکذبون بالدین، ایسا نہ ہو جائے کہ جزا و سزا کی تکذیب کر دو، پھر کیا ایسا؟ اگر وہ معافی کرنے میں آ گیا اور معافی کرنے والا ہے تو پھر جزا و سزا، یہ پھر اس کی تو حقیقت ختم ہو جائے گی، پھر اس کی تکذیب ہو جائے گی. تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند و بالا، اور وہی ہے انتہائی عظمت والا، جس کی عظمت کا، جس کی بلندی کا، جس کے جیسے کبر کا لفظ آیا ہے کہ الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے، تکبر جو ہے، یہ تو میری چادر ہے. المتکبر یہ بھی اس کے ناموں میں سے ہے. المتکبر وہ جو 8 ناموں کا جو آیا ہے گلدستہ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان تمام اسماء کے حوالے سے. اب دیکھیے الحی القیوم سے بات شروع ہوئی تھی. ویسے تو یہ کہ ہم کہیں گے اللہ کے نام سے بات شروع ہوئی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. یہاں کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ختم ہو رہا العلی العظیم، وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور وہ بہت عظمت والا